وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اب ہم نہیں جانتے کہ کیا برائی کا ارادہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں ہیں، یا ان کو اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہے۔ ان کا کیا معاملہ ہے اب ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہاں، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں سے بعض تو نیک ہیں اور ہم میں سے بعض اس کے علاوہ ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم بھی مختلف راستوں پر چلے آ رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہرگز زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہرگز ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے بھاگ کر، یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر بھی کہیں نہیں نکل سکتے۔ اور جب سے ہم نے ہدایت کی باتیں سنی ہیں، یعنی قرآن، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو شخص اپنے رب پر ایمان رکھتا ہے، فلا یخاف بخسا ولا رہقا، تو اسے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، بخسا نہ کسی نقصان کا، ولا رہقا اور نہ کسی قسم کے ظلم کا۔ ہم میں سے بعض مسلمان ہیں، ومن القاسطون، اور ہم میں سے بعض ظالم ہیں۔ تو جو شخص اسلام لایا تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو تلاش کر لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، بہرحال نا انصافی کرنے والے، ظلم کرنے والے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا۔ یہاں اب اہل مکہ کے لیے خطاب ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اہل مکہ سیدھے راستے پر آ جاتے تو ہم ان کو فراغت کا پانی پلا دیتے، وافر مقدار میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی، بارشیں بھی ہوتی اور سارا کچھ ان کے لیے ہوتا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں اس میں۔ اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یسلکہ عذابا صعدا، عن قریب وہ داخل ہوگا سخت عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو۔ اور بعض نے مساجد سے مراد یہاں پر سجدہ لیا ہے، کیونکہ مقصود تو مسجد نہیں ہے، مقصود تو عبادت ہے۔ تو سجدے سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ آگے نماز کا ذکر بھی ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، ان کو یہاں پر عبداللہ کہا کہ جب بھی اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو پکارنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو یہ لوگ آپ پر حلقہ بنا کر جمع ہو جاتے ہیں۔ کادو یکونون علیہ لبدا، تو یہ اس پر حلقہ بنا کے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے مقصد ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عبادت دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ آپ پر حملہ کرنا ہوتا ہے۔ جی، اور چونکہ پیچھے جنات کی بات چل رہی تھی، تو اگر جنات یہاں پر مراد ہوں، بعض مفسرین نے ان کو مراد لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جنات آپ پر جمع ہو جاتے تھے آپ کا قرآن سننے کے لیے۔ بہرحال دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیجئے میں تمہیں نفع یا نقصان دینے کا مالک نہیں ہوں۔ فرما دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے ہرگز اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور میں ہرگز اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاتا، الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح طور پر میں نے پیغام پہنچانا ہے ان کی امت تک، اور اس کے پیغامات ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کا وہ وعدہ کیے گئے ہیں، تو عن قریب جان لیں گے من اضعف ناصر واقل عددا، کون مددگاروں کے اعتبار سے کم ہے اور کون تعداد کے اعتبار سے کم ہے۔ اضعف کا مطلب کمزور، کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کے مددگار کم ہیں۔
آپ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کیا وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی مدت متعین کی ہے، وہی غیب کا جاننے والا ہے، اس کے غیب پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا مگر وہ جسے وہ رسولوں میں سے پسند کرے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم دیتے ہیں یا کچھ بھی عطا فرماتے ہیں، تو ان کی بھی نگرانی ہوتی ہے۔ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، چلتے ہیں ان کے آگے پیچھے محافظ فرشتے، حفاظت بھی کرتے ہیں اور نگرانی بھی کرتے ہیں، تاکہ وہ جان لیں یہ بات کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے گھیرا ہوا ہے اس چیز کو جو ان کے سامنے ہے، اور اس نے تو ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے شمار کر رکھا ہے۔ چلیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔